السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ تمام کا اس خوبصورت پروگرام میں استقبال ہے۔ جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا آج کا موضوع ہے ساس بہو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرف والا نام تیرا، ذکر صبح شام تیرا، تو اعلیٰ اور تو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شمس و قمر تسبیح پڑھے اور شجر سجدے میں گرے، ذکر چرند پرند کرے، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری عطا کا شکر کروں اللہ، دم تیری مدحت کا بھروں، ہر دم میں یہ ذکر کروں، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرکار کملی والے، کملی ذرا ہٹانا، کملی ذرا ہٹانا، کملی ذرا ہٹانا، آنکھیں ترس رہی ہے، صورت ذرا دکھانا، صورت ذرا دکھانا، صورت ذرا دکھانا، سرکار کملی والے، کملی وہ کالی کالی صورت، وہ پیاری پیاری، کملی وہ کالی کالی صورت، وہ پیاری پیاری صورت، وہ پیاری پیاری آقا صورت، وہ پیاری پیاری، سو جان سے میں قرباں، ایک بار مسکرانا، ایک بار مسکرانا، ایک بار مسکرانا،
سرکار کملی والے، مکے سے دور ہے ہم ہیں کہ جی رہے ہیں، طیبہ سے دور ہے ہم ہیں کہ جی رہے ہیں، ہم ہیں کہ جی رہے ہیں آقا، ہم ہیں کہ جی رہے ہیں، سرکار بولو کب تک فرقت کے غم اٹھانا، فرقت کے غم اٹھانا، فرقت کے غم اٹھانا، سرکار کملی والے، قربان دل ربا پر مٹ جاؤں ہر ادا پر، قربان دل ربا پر مٹ جاؤں ہر ادا پر، مٹ جاؤں ہر ادا پر آقا، مٹ جاؤں ہر ادا پر، دونوں جہاں کے آقا، اور بکریاں چرانا، اور بکریاں چرانا، اور بکریاں چرانا، سرکار کملی والے، کملی ذرا ہٹانا، کملی ذرا ہٹانا، کملی ذرا ہٹانا، آنکھیں ترس رہی ہیں، صورت ذرا دکھانا، صورت ذرا دکھانا، اللہ صورت ذرا دکھانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، اس پیاری سی حمد اور خوبصورت نعت کے بعد آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا ہے کہ بات کروں، آپ کے ان مسائل کو رکھوں جو کہ عام طور پہ ہمارے گھروں کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے خاوند اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں اور ان کے رشتے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بہت سارے واقعات کی روشنی میں آپ تک وہ باتیں پہنچائی جو یقیناً آپ کے جو ہے رہنمائی کا سبب بنی ہوں گی، کچھ مسئلے آپ کے حل بھی ہو گئے ہوں گے۔ اگر کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو آپ جاننا چاہتی ہیں تو آپ بے شک ہمیں کال کیجئے اور مدرسے پہ کال کیجئے، اور آئیے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اس حسین رباعی کے ساتھ۔ پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا سلیقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اس خوبصورت رباعی کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کے تحت یہ فرمایا کہ جعلکم نسبا و سحرا، میں نے تمہارے لیے دو رشتے بنائے، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ذرا سا ذکر کیا تھا۔ آج ہم تفصیلاً اس پر بات کریں گے، اور وہ ذکر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جیسے دو رشتے دیے ہیں، ایک تو نسبی جیسے ماں باپ، دادا دادی، ان کے بچے وغیرہ، اور اس کے بعد ایک ہے مساحرت کے رشتے، جیسے ان لاس، فادر ان لا، مدر ان لا، بردر ان لا، سسٹر ان لا، ڈاٹر ان لا۔ تو آج جب شادی ہوتی ہے، دو زوجین، دو فریقین ایک دوسرے سے نکاح کے مقدس بندھن میں بندھتے ہیں،
اور یہ پاکیزہ رشتہ قائم ہوتا ہے جس کی بنیاد معاشرے کی اچھائی کے لیے اور معاشرے کے بہترین سدھار کے لیے ہوتی ہے، تو اس کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو اس کے جو ہے ساتھ ملتا ہے وہ ہوتا ہے ساس کا رشتہ۔ اب ساس کا رشتہ اتنا نازک ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو اس قدر کمپلیکیٹڈ بنا دیے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ساس اٹ مینس رک گئی ہماری سانس، اور بہویں بھی اس پر جو ہے کھل کر بات کرتی ہیں، جو خود ساس بن گئی ہیں وہ بھی اس پر کھل کر بات کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک اسکالر کا بہت مخصوص جملہ کہتی ہوں، عورت ہمیشہ یہ کہتی ہے جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اب میں ساس ہوں تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی۔ دراصل دو خواتین کی مینٹالٹی نہیں ملتی، بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں نا دو برتن ایک جگہ ہو تو آواز آتی ہے، لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ آپ نے ایک اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کی، پھر آپ نے اس کا اللہ اور اس کے حبیب کی جو ہے کلمات کے زیر سایہ اسے اپنے گھر میں لائی ہیں، سب کی موجودگی میں ولیمہ ہوا، پھر وہ نئی نویلی دلہن آپ کے گھر میں آتی ہے، وہاں سے آپ اچھی ہوتی ہیں، آپ کے دل میں بہت پیارے پیارے جذبات ہوتے ہیں اور آپ یہ سوچتی ہیں ایک میرے بیٹے کو جو ہے ایک ساتھی مل گیا۔ یہ بات سچ ہے کہ اس کے خلوتوں کا ساتھی مل گیا، اس کی نظر کی حفاظت، اس کی عفت و پاک دامنی کا سبب بن گئی وہ لڑکی جو نئی آئی ہے۔ وہ اس نے ایک عمر گزاری ہے اپنے مائکے میں، 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال، اس کے آگے جو بھی عمر ہو اس نے وہ وقت اپنے مائکے میں گزارا ہے۔ وہاں کا ماحول ایک الگ تھا، اب آپ کے گھر کا ماحول الگ ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتے ہیں۔ ایک شوہر کی 2 بیویاں ہیں تو ان کے گھروں میں بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے تربیت کا، اور جب آپ کے گھر وہ نئی لڑکی آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات میں ایک حدیث کی روشنی میں اس کو رکھنا چاہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے لیے ایک بات یہ بتانی ہے کہ ہمارے رشتوں میں، یعنی آپ کے پاس آپ کے ماں باپ نہیں ہے اور امہات المومنین کے پاس جو ہے ساس وغیرہ کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کس طرح سے ہم جو ہے ہمارے مسئلے کو حل کریں؟ تو حدیث میں یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ حدیث شریف بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہے، لیکن جو کچھ باتیں ان کے اطراف میں ہوتی رہیں اور وہ چپ رہے، انہوں نے سکوت فرمایا، کچھ نہیں کہا، اس پر وہ بھی حدیث کہلائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تو نہیں تھے، والد جو ہے اسی وقت گزر گئے تھے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اور والدہ کا جو ہے اس وقت انتقال ہو گیا جب آپ بالکل چھوٹے سے تھے، بچپن کی عمر تھی آپ کی، بہت چھوٹے تھے کہ 2 گھٹنوں میں اپنا سر دے کے رویا کرتے تھے کہ ماں آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پھر آپ جو ہے اس موقع پہ، وہ تو ایک بہت ہی دلدوز قصہ ہے، واقعہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے والدہ محترمہ کا وصال ہوا، تو آپ کی بیبیوں کو 11 کی 11 بیبیوں کو، اور سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن آپ کے اطراف جو ماحول تھا، یہ صحابی تابعین وغیرہ، ان کے ذریعے ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہے، جیسے کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نکاح میرا طے ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ کس سے شادی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مطلقہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے، یعنی تم اس سے فائدہ اٹھاتے اور وہ تم سے خوش ہوتی، تم ایک دم ینگ ہو، جوان ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں میری بہنیں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ایک لڑکی جب گھر میں آئے اور اسے گھر کے کام کاج کے بارے میں ایسا اندازہ نہ ہو کہ کس طرح وہ کام کاج یعنی انجام دیے جائیں، یا یہ کہ ان رشتوں کو کیسے نبھایا جائے، شاید کہ اسے تکلیف ہو، تو میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، یہ میرا مقصد ہے شادی کرنے کا۔ تو یہ مثال، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کی شادی کا مقصد اپنے گھر میں لا کر اس خاتون کو جو ہے اپنے گھر کی ذمہ داریاں سونپنا ہے، تو ایک بات آپ کو بھی یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس صحابی کی جو مثال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ نہیں کہا کہ اب تیری صرف گھر کی ذمہ داری ہے، میرا پیار وغیرہ تجھے نہیں ملے گا، یا یہ کہ انہوں نے اس صحابی کے، ان صحابیات کے جو ہے پیار میں کچھ، محبت میں کچھ کمی کی یا خیال رکھنے میں کچھ کمی کی، ایسا نہیں ہوا۔ وہ تو مثالیں ہیں ہمارے لیے،
بالکل اسی طرح جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا، آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ادا کو صحابی باضابطہ اپنے اندر جذب کرتے، بلکہ دوسروں تک پہنچاتے جاتے، اس کو دوسروں تک پہنچا تاکہ وہ حدیث باقی رہ جائے۔ اسی طرح پیاری بہنوں، اب ایک لڑکی ہمارے گھر میں آتی ہے اور اس کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، نئی لڑکی ہے، نیا اس کا شوہر ہے، ابھی اس کی ملاقات ہوئی ہے اپنے شوہر سے، اور زیادہ تر خواتین میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے، شادی کرنے کا جو پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں آ کے بہو گھر کا کام کاج سنبھال لے۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صرف اسی مقصد کے لیے اس لڑکی کو لائیں اور پھر یہ سوچتے رہیں کہ بھائی 8 دن ہو گئے بہو نے کام شروع نہیں کیا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شادی کا مقصد تو فوت ہو گیا۔ دراصل شادی کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے، عفت، آپ کے لڑکے کی عفت کی، عصمت کی پاسداری ہو جائے، حفاظت ہو جائے اور اس کی نسل آگے چلے۔ اب لڑکی جب گھر میں آتی ہے، اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی اور ساس صاحبہ کا جو ہے روب شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے تو اس خاتون کو یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں اس کے میرے بیٹے پہ ایسی جراداری نہ ہو جائے کہ یہ مجھے بھول جائے۔ سب سے پہلا جذبہ تو یہ ہوتا ہے، جہاں تک میری نالج ہے اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے، یہ میرا اپنا خود کا خیال ہے کہ میں جہاں اس معاشرے میں بڑی باریک بینی سے دیکھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے خواتین پہلے یہ سوچتی ہیں، ایک قسم سے انسیکیور فیل کرتی ہیں، ایسا انہیں محسوس ہوتا ہے شاید کہ یہ، تو اس جذبے کو میں آپ کو کہوں گی کہ غلط نہیں ہے، لیکن بخدا اپنے آپ میں ڈرے نہیں۔ جس بچے کو آپ نے چھوٹے سے لے کر کے بڑا کیا ہے، اب اس کی ایک ہمنشیں آ گئی ہے، جیسے بابا آدم کے ساتھ جنت میں حوا تھیں، بے شک آپ کا گھر جنت تھا، آپ کے قدموں تلے جنت تھی، آپ کا بیٹا آپ کا تھا، اور پھر آپ ہی نے چن کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس نئی لڑکی کو لائے ہیں، تو اب اسے سمجھنے میں تھوڑا سا آپ کو وقت لگے گا۔ اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک بات ملتی ہے کہ اگر کوئی ناتجربے کار لڑکی ہے، کم عمر ہے، جو بھی ہو، لیکن وہ لاؤبالی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا وہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، سسرال آنا، مساحرت والے رشتے نبھانا، تو بے شک اس پہ یہ فرض ہے، جو کام وہ کرتی رہی ہے، جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ کرے گی، لیکن اس کو سیکھنے میں ٹائم لگے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے کام کاج، آپ کے کام کرنے کا طریقہ اسے سمجھ نہ آئے، اور دھیرے دھیرے اس سے وقت لگے کہ میں اس کو کیسے سیکھوں، کس طرح میں کام کروں۔ کچھ بنایا ہے اس نے، اس کی تعریف کر دیں کہ آپ بیٹا آپ نے بہت اچھا بنایا ہے ماشاء اللہ، اور اس میں اگر یہ جو بیٹا آپ نے یہ جو حلوہ بنایا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی شکر کم ہوتی نا، مزہ آ جاتا۔ یہ اس طرح جو انداز ہے آپ کا، اگر آپ ایسے لے کر چلیں گی، جیسے اس نے چکن بنایا ہے تو آپ کہیں بڑا اچھا چکن تم نے بنایا ہے، تھوڑا سا اور گل جاتا تو بس مکھن لگتا، لیکن وہ نہیں۔ انداز یہ ہوتا ہے، عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں پکانا نہیں سکھایا، کھانا بنانا نہیں سکھایا، یہ پہلا جملہ ہوتا ہے جو کہ بچی کے دل پہ ایک چوٹ سب بن کے، اور وہیں اس کو اجنبیت فیل ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کے ماں باپ نے اسے جو کچھ بھی سکھایا ہے، اب وہ آپ کے گھر میں ہے، آپ سکھا لیں۔ میں نے کئی بہوؤں کو یہ بھی بولتے سنا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا، میری ساس صاحبہ نے مجھے سکھایا، اور کئی جگہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ شوہر خود سکھاتے ہیں ماشاء اللہ۔ میں ان بہت داد تحسین پیش کرتی ہوں ان خاوند کو جو اپنے بیویوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا اجر و ثواب بھی دیں گے، کیونکہ بعض وقت شوہر جب بیوی کی مدد کرتا ہے تو گھر میں دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بہنیں، جیسے بھائی، وہ فوری شوہر کو، اس لڑکے کو ایک نام دے دیتے ہیں، بہت برا سا نام ہے وہ، لیکن میں پھر بھی کہہ دوں گی، زن مرید کہتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کا غلام۔ دیکھیں بیوی کی خدمت یعنی ان کی مدد کرنا، اور اگر وہ نہیں ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس کو سکھانا، یہ بات حدیث سے ثابت ہوئی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے، اور کتنی ذمہ داریاں ہیں ان پہ، نبوت کی ہزاروں ذمہ داریاں ہیں، لیکن پھر بھی وہ فرماتی ہیں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھ دیتے میرے ساتھ، اور کبھی جو ہے اپنی چپل خود سی لیتے، اپنے تہبند میں پیوند لگا لیتے۔ اور دیکھیں اس وقت بہت غربت کا زمانہ تھا،
یعنی پوری دنیا، پوری کائنات کے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آپ کی خدمت میں تھے، لیکن آپ نے وہی زندگی پسند فرمائی. اور یہاں تک کہ کئی صحابیات و صحابیوں کے گھر میں رضی اللہ عنہم اجمعین گھر پہ دروازے تک نہیں ہوتے، اور کئی کے گھر پہ پردے تک نہیں ہوتے. حکم یہ ہوتا اب جب ان کے گھر پہ جائیں تو تھوڑا سا سائیڈ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں. اور خواتین پورا پورا دن گھر کے سائیڈ میں گزارتی ہیں، دروازے کے سامنے نہیں آتی. سے اندازہ لگائیے آج ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے گھر میں یہ چیز کی کمی ہے یا وہ چیز کی کمی ہے، یا یہ کہ لڑکی کو عموماً یہ بات کا خاص طور سے جو ہے انڈیا پاکستان میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ تمہاری ماں نے یہ کم دیا، تمہارے باپ نے یہ نہیں دیا. واللہ خدا را ایسے نہ کہیں. اس سے آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کا جو رعاب ہے، وہ بہت چھوٹا پڑ جائے گا اس لڑکی کے سامنے. اسے اس کے اندر یہ فیل ہوگا کہ کتنے لالچی لوگ ہیں، یا یہ کہ ایک نیگیٹو اثر پڑے گا آپ کا. پہلے تو یہ کہ اس پہ یہ فرض ہی نہیں کہ وہ اپنے ماں کے گھر سے سامان لائے. لڑکے پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنا گھر سیٹ کرے تب شادی کرے، جیسے کہ میں اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں بتایا تھا آپ کو. اب ساس کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ اس لڑکی کو سمجھنے میں، ماحول کو اثر انداز ہونے میں کچھ وقت دے، اس کو سمجھائے. بے شک آپ اپنے گھر کی ملکہ ہیں، لیکن آپ بھی تو اپنے شہزادے کی شہزادی بیاہ لائی ہیں. اس شہزادی کو وقت دیجئے تاکہ اسے بھی آپ کی سلطنت سمجھنے میں وقت لگے. خوانین بے شک سمجھائیں لیکن پیار سے. وہ جو پکائے اس کی تعریف کریں، نرمی سے پیش آئیں، بہت نرمی سے پیش آئیں. اب دیکھیں ایک عالم صاحب کے پاس ایک ساس صاحبہ گئیں اور بات کرنے لگی بہت تیزی سے کہ بھائی ایسے میرے بیٹا بہو مجھے جو ہے پسند نہیں، اور بہو بہت زیادہ ستا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ عالم صاحب کہتے ہیں میں 15 منٹ انہیں سنتا رہا اور میں نے اندازہ لگایا ان کے خاوند تو زندہ نہیں ہوں گے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ارے وہ تو جی کئی سال ہو گئے. تو وہ عالم کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جن خاتون کے ساتھ میں 15 منٹ بات کرتے ہوئے تھک گیا ہوں، ان کے خاوند کا کیا حال ہوا ہوگا. دیکھیے زبان ہی ہے جو زخم کو بھرتی ہے، زبان ہی ہے جو زخم لگاتی ہے، زبان ہی ہے جو انسان کو اونچا مقام دلاتی ہے، زبان ہی ہے جو انسان کو اونچائیوں سے نیچے لا پٹکتی ہے. زبان شیریں تو ملک گیریں ہے نا، یہ جو محاورہ ہے بہت مشہور ہے کہ اگر آپ کی زبان نرم ہے تو پھر آپ نرمی سے ہی پیش آئیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور اخلاق میں کیا آتی ہے؟ پہلی نرمی آتی ہے. اور پھر قرآن پاک میں تو بتایا گیا کہ اگر آپ زور زور سے بات کریں گے، چلا چلا کے گفتگو کریں گے، چاہے وہ اپنے بڑے ہوں چاہے وہ اپنے چھوٹے ہوں، تو ان آوازوں کو گدھوں سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہ ایک بہت ہی خراب بات ہے کہ ہمیں اس طرح سے سننے کو ملے. سب سے پہلے تو اپنی عادت شروع سے ہی یہ بنائیے، گفتگو حلیم ہو، لہجہ نرم ہو. بات اتنا اثر نہیں کرتی جتنا لہجہ اثر کرتا ہے. آپ کے لہجے میں بہت نرمی ہو. اور جب آپ کوئی کام بچی سے بگڑ جائے تو ناراض نہ ہو جائیں، کہہ دیں کہ کوئی نہیں، غلطی تو سبھی سے ہوتی ہے، کوئی نہیں، اسے رہنے دو، کوئی نہیں. کبھی انسان کا موڈ ہے، کبھی کام نہیں کرنے کو دل چاہتا ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو سو گئی ہے آرام سے، مہارانی کو کیا ہے، سونے کے سوا کیا کام آتے ہیں. نہیں، ایسے نہ کہیں. آپ یہ کریں کہ سمجھ لیں انسان ہے، انسانی فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو بھی جگانے سے منع کیا. جب ایک بلی یعنی کتا بلی تو جانور سے ہے نا، جانوروں کی جو ہے آپ اگر اس کو اس جنس کو بھی اگر آپ سوتے ہوئے جگا دیں گے تو بھی اس کی نیند خراب ہوگی، منع کیا گیا. سوچیں آپ کی بہو سو رہی ہے، آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ اور آپ کو تو چاہیے کہ آپ تھوڑے آرام کا خیال کر لیں. کیا ہوا کہ صبح دیر سے اٹھ رہی ہو؟ اچھا شادی ہو گئی 8 دن ہو گئے بھائی، بہو نے کام ہی شروع نہیں کیا. اچھا یہ تو سوچیں کیا ان 8 دنوں میں اس نے نماز پڑھنا چھوڑا؟ کیا اس نے کوئی ایسا بے حیائی کا کام کیا؟ یا یہ کہ آپ کی کچھ نافرمانی کی یا کچھ بھی آپ سے بدتمیزی سے بات کی؟ کچھ بھی نہیں کی. اس کی تعریف نہیں ہوگی کہ آپ یہ کہتی ماشاء اللہ میری بہو کتنی پردے دار ہے، سبحان اللہ میری بہو ایک نماز بھی قضا نہیں کرتی، ارے واہ بہو کے تو بہت نرم مزاج ہیں.
اس طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں، معذرت کو قبول کریں۔ اب اسی طرح اگر یہ چیز لڑکیوں کے زمرے میں آ جائے تو میں یہ بتاؤں، اگر آپ نئے گھر میں جا کر پہلے آپ یہ ذہن سیٹ کر کے آتی ہو کہ میں نے تو اپنی ساس کو، اپنے شوہر کو مٹھی میں لے لینا ہے، یا جو بھی آپ کا انٹینشن ہے، ایسے بالکل نہ کریں۔ معصوم ہیں آپ، بھولی ہیں، بعض تیز ترار لڑکیاں سکھا دیتی ہیں ساس بڑی خطرناک شے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر آپ اسے ماں کی طرح چاہیں گی تو میں آپ کو یہ کہوں کہ ماں تو چھوٹ گئی ہے آپ سے، 16 17 18 19 20 21 22 23 اس عمر میں ماں نے آپ کو بہا دیا ہے۔ اب کون ماں ہے آپ کی؟ وہی ماں ہے جن کے گھر میں آپ آئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا موقع دیا ہے کہ آپ کے خاوند نے آپ کو الگ گھر لے کر کے دیا ہے، جیسے کہ صحابہ کا چلن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، جیسے شادی ہوتی لڑکا لڑکی کو الگ کر دیا جاتا، ایک آدمی ہوتا، اس کے کئی مالے کی بلڈنگ ہوتی، پہلے نیچے وہ خود رہا ہوتا، پہلے فلور پہ ایک بیٹا، دوسرے فلور پہ ایک بیٹا، تیسرے فلور پہ ایک بیٹا، اس طرح سے اس کے بچے ہوتے، دادا دادی سے آتے ملتے جلتے، بہوؤں سے اتنا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، سلام علیکم ہو جاتی بس۔ تو لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا ذہن بنا کے آئیں، انشاءاللہ مجھ سے کچھ غلطی ہوگی تو میں معافی چاہ لوں گی، اگر کبھی میری ساس صاحبہ جو ہے مجھ پہ ڈانٹیں یا غصہ ہوں تو جیسے میں نے امی کی بات کو برا نہیں مانا تھا، ان کی بھی بات نہیں مانوں گی، اور پھر گھر تو واقعی جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اب اس بیچ وہ دونوں اگر جھگڑیں یا دونوں کی مینٹالٹی نہیں ملے تو اس کا سب سے برا اثر تو پڑتا ہے خود بیٹے پر جس کی شادی ہوتی ہے، پھر بچے وجود میں آئیں تو ان پر ایک الگ الٹا اثر۔ اگر بچہ ذہنی طور پہ مضبوط ہو تو وہ پھر دیکھے گا کہ کون حق پر ہے، لیکن اگر معذور ہو، جیسے ماں کو شروع سے دیکھتا ہوا آیا ہے کام کرتا تو بچہ کبھی لیڈر نہیں بن سکے گا، اس کا ذہن غلام ہوگا، ایک پرفیکٹ پرسنالٹی اس کی نہیں بن پائے گی۔ اس کی پرفیکٹ پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو گھر کا ماحول بہترین بنانا ہوگا۔ پیاری بہنوں، مدرسہ اسلامیہ کی جانب سے یہ جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ الحمدللہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اینڈ شیئر، آف کورس بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آپ جو ہے پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ہماری ویڈیو مل جائے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ مسئلے ہیں تو وہ اس کو حل کر سکیں۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تذکرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کی باتوں میں ایک دلی اطمینان باقی ہوتا ہے، اور آپ تمام لوگ جلد سے جلد زوم کلاسز میں اپنا انرولمنٹ کرائیں، بہت جلد، نشستیں محدود ہے، اور یہ جو میرا پروگرام ہے آپ اس کے ذریعے یا جو بھی مدرسے وغیرہ کے نمبرات ہیں اس کو حاصل کیجئے، مدرسہ اسلامیہ کا ایپ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، ساری نمازوں کے اوقات بھی آپ کو پتہ چلیں گے، اور جلد سے جلد اپنا انرولمنٹ کروائیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گی، اگر آپ کو واقعتاً اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو آپ کو ایک دوسرے کو ذہنی طور پہ قبول کرنا ہوگا۔ اب اس میں تیسری ایک ہلکی سی جو ہے چھوٹی سی بات کہوں کہ شوہر کے تعلق سے، اب وہ دیکھتا ہے کہ ماں ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، بیوی ہے، کس کو زیادہ ترجیح دوں؟ اب ماں ہے تو ماں ہے، ماں کا تو اس پہ پہلا حق ہے، ایک مرد پہ سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اب بیوی ہے، بیوی پہ سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، تو اس کو بیلنس لے کے چلے۔ دیکھا کہ رشتوں میں بن نہیں رہی ہے، معذرت کر لیں اماں، میں اس لیڈی کو الگ گھر لے کر دیتا ہوں، اور بس مشکل حل۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن کرنا ہوگا، اس معاشرے، اس بہترین معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے جس کا جو ہے دار و مدار آنے والی نسل پہ ہے۔ اگر وہ گھر کی ان الجھنوں میں پھنسی رہے گی تو بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ پھر آخر میں یہی بات کہوں گی کہ جب بیوی کا انتخاب کریں تو یہ دیکھ بھال کے کریں کہ وہ دیندار ہو، اگر ساتھ میں خوبصورت، مالدار، عالی نسب بھی ہو تو پھر آپ کی قسمت، آپ کے نصیب، اسے وہ سب کچھ فراہم کریں جو آپ کی استطاعت ہو۔ اگر آپ کی استطاعت نہ ہو، کبھی مشکل پڑ جائے تو آپ کی بیوی کو چاہیے کہ وہ آپ کا ساتھ دے، اور آپ کی ماں تو آپ کے ساتھ ہی ہے۔ ماں کی خدمت آپ پہ فرض ہے، آپ کی بیوی پہ فرض نہیں، لیکن اگر وہ کر رہی ہے اس کا احسان ہے۔ یہاں تک کہ شوہر کے کپڑے دھونا بھی بیوی پہ واجب اور فرض نہیں، لیکن اگر وہ دھو رہی ہے تو شکریہ ادا کیجیے، کیونکہ ایسی خواتین بہت کم ہوتی ہیں جو اپنے گھروں کی جو ہے اس طرح دیکھ بھال کرتی ہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتی ہیں، احساس کیجیے اس کا۔ تو اسی طرح ایک خوبصورت معاشرہ عمل میں آ سکتا ہے۔ تو آپ تمام لوگ جو ہے کوشش کیجیے کہ ہم سے ربط پیدا کریں،
اس خوبصورت پروگرام کا ساتھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ سب مل جائیں، اپنے اپنے مسائل رکھیں سامنے، تو ہم اسی طرح اچھے اچھے موضوع لے کر تمام رشتوں کی بنیاد جو بھی رشتہ ہے اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک وہ باتیں پہنچاتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی اس خدمت کو قبول کرے، ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔